آگے فرماتے ہیں کہ حق و باطل کی لڑائی میں نہ صرف پیغمبروں کی مخالفت ہوئی ہے بلکہ جو لوگ ان پیغمبروں کے ساتھ لگے ہیں ان کی بھی خوب مخالفت ہوئی ہے۔ اس لیے جیسے ہی ہدہد کو سلیمان علیہ السلام کی مائیت حاصل ہوئی تو کوہ دشمنی پہ اتر آیا۔ کوے نے ہدہد کے دعوے پر تانہ زنی شروع کر دی۔ کوے نے ہدہد پہ کیا الزام لگایا، آئیے مولانا کی زبانی جانتے۔ مولانا لکھتے ہیں زاغ چوں بشنود آمد از حسد، فرماتے ہیں کوے نے جب یہ فیصلہ سنا تو حسد میں آ گیا۔ فیصلہ کیا تھا کہ سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ تم ہمارے ساتھ رہو گے۔ با سلیمان گفت کہ او کش گفت و بد، تو کوے نے سلیمان علیہ السلام سے کہا کہ ہدہد نے ایسے ہی بکواس کیا ہے، جھوٹ بولا ہے سارا۔ کوہ بولا از ادب نبود پیش شاہ مکال، اس نے کہا پہلی بات تو یہ ہے کہ بادشاہ کے حضور بات کرنا ہی خلاف ادب تھا، خاصا خود لافے دروغین و محال۔ پھر اس نے دوسری بات کیا کی کہ خاص طور پہ پھر ایسی جھوٹی اور محال بات کرنا۔ کوہ مزید کہنے لگا گر مرورا این نظر بودے مدام، اس نے کہا خاص بات یہ ہے کہ اگر اس کو ہمیشہ یہ نظر ملی رہتی ہے چون ندیدے زیر مشت خاک دام، تو پھر یہ مٹی کی مٹھی کے نیچے اس کو پکڑنے والا جال کیوں نہیں نظر آتا؟ یہ تو اکثر جال میں پھنس کے شکاری کا شکار بھی ہو جاتے ہیں۔ کوے نے مزید کہا چون گرفتار آمدے در دام او، یہ بتائے نہ پھر کہ یہ جال میں کیوں پھنستے ہیں، چون قفس اندر شدے ناکام او، یہ پنجرے میں کیوں بند ہو کے ناکام ہو جاتے ہیں۔ پس سلیمان گفت کہ اے ہدہد رواست، پس سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ اے ہدہد کیا یہ بات روا ہے کہ تو در اول قدا این درد خواست کہ تیرے پہلے ہی پیالے میں سے تلچھٹ نکل آئے۔ چون نمائی مستی خیش اے خوردہ دوغ، فرمایا تم نے لسی پی کے شرابیوں جیسی مستی کیوں دکھائی ہے بھئی، پیش من لاف زنی آنگہ دروغ، اور فرمایا کہ میرے سامنے شیخیاں مار رہے ہو اور وہ بھی جھوٹی۔ ہدہد نے سلیمان علیہ السلام کو اس کا جواب دیا جو بڑا سبق آموز اور معنی خیز ہے، آئیے مولانا کی زبانی وہ بھی سنتے ہیں۔ گفت اے شاہ بر من اورو گدا، ہدہد نے کہا کہ اے شاہ مجھ ننگے دو جہان فقیر کے خلاف قول دشمن مشنو بہر خدا، اس نے کہا دشمن کا قول اللہ کے واسطے نہ سنو، میرے خلاف نہ سنو اس سے کوئی بھی بات۔ گرب بطلان است دعویٰ کردنم، اس نے کہا اگر میرا دعویٰ کرنا غلط ہے من نہادم سر ببر از گردنم، اس نے کہا میں اپنا سر رکھتا ہوں، آپ میری گردن اڑا دیں۔ ہدہد نے کہا زاغ کے حکم خدا را منکر است، اس نے کہا یہ کوہ خدا کے حکم کا منکر ہے۔ گر ہزاراں عقل دارد کافر است، اس نے کہا اگر اس کے پاس 1000 عقلیں بھی ہوں ہے یہ پھر بھی کافر۔ من ببینم دام را اندر ہوا، ہدہد نے کہا مجھے فضا سے جال نظر آ رہا ہوتا ہے، گر نہ پوشد چشم عقلم را قضا، ہاں اگر قضا میری عقل کی آنکھ بند کر دے تو یہ اور بات ہے۔ اس نے مزید کہا چون قضا آید شود دانش بخاب، اس نے کہا بھئی جب قضا آتی ہے تو عقل سو جاتی ہے، ماہ سیاہ گردد بگیرد آفتاب، اور مزید کیا کہا کہ چاند بھی کالا ہو جاتا ہے اور قضا سے سورج کو بھی گرن لگ جاتا ہے۔ از قضا ای تابیہ کہ نادر است، اس نے کہا قضا کی ایسی ساز باز اور ایسا کھیل کھیلنا یہ کوئی نئی بات تھوڑی ہے۔ از قضا داں کہ او قضارا منکر است، اس نے سلیمان علیہ السلام سے کہا کہ اس کا قضا کا منکر ہونا بھی قضا ہی کی دلیل ہے۔ پھر ہدہد نے سلیمان علیہ السلام کو آدم علیہ السلام کا قصہ سنایا کہ قضا نے کس طرح ان کی بھی آنکھیں بند کر دی تھیں۔ آئیے دیکھتے ہیں مولانا کیا لکھتے ہیں۔ مولانا فرماتے ہیں بو البشر کہ او علم الاسماء بگست، فرماتے ہیں کہ ابو البشر یعنی انسانوں کے باپ آدم علیہ السلام جو علم الاسماء کے سردار ہیں، 100,000 علم اندر ہر رگست، ان کی تو ہر رگ میں لاکھوں علم تھے۔ آگے کیا لکھتے ہیں اس میں ہر چیزیں چنا کہ آن چیز ہست، فرماتے ہیں ہر چیز کا نام جس طرح وہ چیز ہے، تاب پایا جانے اورا داد دست، فرماتے ہیں کہ آخر تک ان کی جان کو حاصل ہو گیا تھا۔ آگے فرماتے ہیں ہر لقب کی اوداد مبدل نہ شد، فرماتے ہیں کہ آدم علیہ السلام نے جو لقب بھی دیا وہ کبھی نہ بدلا۔ آنکہ چستش خاند او کاہل نہ شد، جس کو انہوں نے چست فرمایا وہ کبھی سست نہیں ہوا۔ ہر کرا او مقبل و آزاد خان،
پھر اس نے کہا کہ جس کو بھی انہوں نے اقبال مند یا آزاد فرمایا، او عزیز و خرم و دلشاد ماند، وہ ہمیشہ باعزت، خوش اور مسرور رہا۔ آگے مولانا لکھتے ہیں، ہر کے آخر مومن است اول بدید، فرماتے ہیں کہ آدم علیہ السلام نے جس نے آخر میں جا کے توبہ طائب ہونا تھا اس کو شروع میں دیکھ لیتے، ہر کے آخر کافر اورا شد پدید، اور جس نے آخر جا کے مرتد ہو جانا تھا وہ بھی آدم علیہ السلام کو پہلے ہی پتہ چل جاتا۔ اس میں ہر چیزیں تو از دانا شنو، مولانا فرماتے ہیں کہ ہر چیز کا نام کسی عقل مند سے سن، رمز و سر اس علم الاسماء شنو، اور علم الاسماء کی رمز اور راز بھی کسی عقل مند سے سیکھو۔ آگے فرماتے ہیں اس میں ہر چیزیں برما ظاہرش، فرماتے ہیں ہمارے نزدیک ہر چیز کا نام اس کے ظاہر پر ہے، اس میں ہر چیزیں برخالق سرش، لیکن اللہ کے نزدیک ہر چیز کا نام اس کے باطن پر ہے۔ مزید فرماتے ہیں نزد موسیٰ نام چوبش بدھ عصا، فرماتے ہیں موسیٰ علیہ السلام کے نزدیک ان کی لکڑی کا نام عصا تھا۔ نزد خالق بود نامش اژدہا، فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کے نزدیک اس کا نام اژدہا تھا۔ پھر کیا فرماتے ہیں، چشم آدم کے او بنور پاک دید، مولانا فرماتے ہیں آدم علیہ السلام کی آنکھ نے پاک نور کے ذریعے دیکھا تھا۔ جان و سر نام ہا گشتش پدید، اور ناموں کی حقیقت اور ان کا راز ان پر ظاہر ہو گیا۔ چوں ملک انوار حق بر ویب یافت، فرماتے ہیں جب فرشتوں نے اللہ کے انوار آدم علیہ السلام میں پائے، در سجود افتاد و در خدمت شتافت، فرماتے ہیں وہ فوراً سر بے سجود ہو گئے اور حضرت کی خدمت کے لیے دوڑ پڑے۔ مدح این آدم کے نام اشمی برم، فرماتے ہیں اس آدم کی مدح جس کا میں نام لے رہا ہوں، گر ستائم تا قیامت کاسرم، اگر قیامت تک بھی میں مدح کرتا رہوں تو میں کاسر رہوں گا۔ یہ ساری باتیں کرنے کے بعد حدود نے کہا حضور آپ نے کبھی غور کیا ہوگا ای ہما دانست وچوں آمد قضا، کہ آدم علیہ السلام یہ سب کچھ تو جان گئے، لیکن جب قضا آئی دانش یک نہیں شد بروے خطا، تو ایک ممانعت کی سمجھ میں ان سے خطا سرزد ہوگی۔ آدم علیہ السلام سوچنے لگ گئے کیا بھئی کہ اے عجب نہیں از پہ تحریم بود، تعجب یہ ہے، سوچنے لگ گئے کہ یہ ممانعت حرام ہونے کی وجہ سے تھی یا بتاویل بود و توہیم بود، یا کسی تعویل کی وجہ سے تھی اور مجھے وہم میں ڈالنا مقصود تھا۔ آگے مولانا حدود کا مزید جواب لکھتے ہیں کہ در دلش تعویل چوں ترجیح یافت، کہ جب آدم علیہ السلام کے دل میں تعویل نے ترجیح حاصل کر لی، تبا در حیرت سوئے گندم شتافت، تو ان کی طبیعت حیرانی میں گیہوں کی طرف دوڑ پڑی۔ حدود نے مزید کہا باغباں را خار چوں در پائے رفت، جب باغبان کے پاؤں میں کانٹا چبھ گیا، دزد فرصت یافت کالا برد تفت، تو چور نے موقع پا لیا اور تیزی سے سامان لے بھاگا۔ چوں از حیرت رست باز آمد برا، حدود نے کہا جب حیرت سے آدم علیہ السلام کو چھٹکارا ملا تو دوبارہ راستے پر آئے۔ دیدہ بردہ دزد رخت از کارگاہ، تو کیا دیکھا کہ کارخانے سے چور تو سامان لے کے جا چکا تھا۔ ربنا انا ظلمنا گفت و آہ، کہا ہمارے رب ہم نے ظلم کیا اور آہ کی، یعنی ظلمت آمد و گم گشترا، یعنی اندھیرا چھا گیا اور راستہ گم ہو گیا۔ مولانا آگے حدود کی زبانی مزید فرماتے ہیں کہ این قضا ابر بود خورشید پوش، فرماتے ہیں یہ قضا سورج کو چھپا لینے والا بادل ہوتا ہے۔ شیر و اژدہا بود ازو ہم چموش، فرماتے ہیں اس کے آگے شیر اور اژدہا بھی چوہے کی طرح ہوتے ہیں۔ حدود نے مزید کہا من اگر دام نبینم گاہے حکم، کہ اگر میں قضاء کے وقت جال نہیں دیکھتا، من نہ تنہا جاہلم در راہ حکم، تو قضاء کے راستے میں اکیلا ہی بے خبر نہیں ہوں۔ مولانا اب اپنے اصلاحی مقصد کی طرف عود فرماتے ہیں اور ہمیں نصیحت فرماتے ہیں۔ کیا فرماتے ہیں؟ اے خنک آں کے نکو کاری کند، فرماتے ہیں وہ بڑا ہی مبارک شخص ہے جو گناہ کے بعد بھی نیکی کرتا ہے۔ زور را بے گزارد و زاری کند، وہ زور کو چھوڑ دیتا ہے اور گریہ زاری شروع کر دیتا ہے۔ مزید فرماتے ہیں گر قضا پوشد سیاہ ہم چو شبت، یعنی اگر قضا سیاہ بن کر تجھے رات کی طرح ڈھانپ لے، ہم قضا دستت بگیرد عاقبت، تو یہ بھی جان لو آخر کار ہمارا ہاتھ بھی قضا ہی پکڑتی ہے۔ مزید کیا فرماتے ہیں این قضا 100 بار اگر راحت زند،
بھئی اگر یہ قضا تجھے 100 بار بھی لوٹ لیتی ہے، بر فراز چرخ ہر گاہت زند، تو آخر آسمان کی وسطوں میں تیرا خیمہ بھی وہی گاڑتی ہے۔ مزید لکھتے ہیں از کرم داں این کے می ترساندت، فرماتے ہیں اگر قضا تجھے ڈراتی ہے تو اس کو اللہ کا کرم سمجھ۔ تا بملک ایمنی بے نشاندت، فرماتے ہیں ڈراتی اس لیے ہے تاکہ تجھے امن کی سرزمین میں بٹھائے۔ آگے فرماتے ہیں چو بترسانت ترا آگاہ شوی، جب قضا تجھے ڈراتی ہے تو تو باخبر ہو جاتا ہے، ورنہ ترسانت ترا گمراہ شوی، اور اگر تجھے قضا نہ ڈرائے تو پھر تو گمراہ ہو جائے گا۔ حدود کے جواب میں مولانا نے ہمیں یہ سبق دیا ہے کہ قضا من جانب اللہ ہے، اور جب یہ آتی ہے تو عقل سو جاتی ہے۔ پھر آپ نے آدم علیہ السلام کا بھی تذکرہ کیا کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے علم الاسماء سکھایا، یہاں تک کہ آپ کو جس شخص نے مستقبل میں توبہ کر کے مومن ہونا ہے اس کا بھی شروع میں پتہ چل جاتا، اور جس نے آخر میں کافر ہو کے مرنا ہے اس کا بھی آپ کو پتہ چل جاتا۔ لیکن مولانا فرماتے ہیں کہ صرف ایک گندم کی ممانعت سے آپ قضا کا شکار ہو گئے۔ حاصل کلام بات یہی ہے کہ قضا من جانب اللہ ہے، اور جب من جانب اللہ ہے تو پھر اس کا مقابلہ تو بڑی دور کی بات ہے، اس کا شکوہ بھی نہیں کرنا چاہیے۔ رومی کے روحانی بیٹے علامہ نے سچ فرمایا تھا، شکوہ سنجے سختیے آئیں مشو، یعنی اللہ کے قانون کی سختی کا شکوہ نہیں کرنا، از حدود مصطفیٰ بیرون مشو، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بتائی ہوئی حدوں سے باہر بھی نہیں نکلنا۔ جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اسوہ ہے اس پہ چلتے رہنا چاہیے، اور اپنا سب کچھ اس ذات کے سپرد کر دینا چاہیے۔